السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان پڑوسی کے گھر ہدیہ بھیجنا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کے جذبات رکھنا، پڑوسی کا خیال کرنا، کن معاملات میں پڑوسی کی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ کوئی بھی چیز زیادہ ہو یا کم، پڑوسی کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، کیونکہ ایسی ذمہ داری خواتین کی ہی ذمے میں ہوتی ہے۔ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسی کا خیال کرے، اور پڑوسی کے گھر ہدیہ دینے کی اہمیت کو کھر کی مثال دے کر واضح فرمایا کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے۔ کھر کسے کہتے ہیں؟ کھر جس میں بہت ہی ذرا سا گوشت ہوتا ہے۔ پڑوسی کو کھانے میں سے کچھ بھیج دینا چاہیے۔ اس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو۔ وضاحت: جب تم میں سے کوئی گوشت کا شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ کر دے، کیونکہ اگر کسی کو گوشت نہ مل سکے تو کم سے کم شوربہ مل جائے گا، اور وہ بھی گوشت کا ہی ایک حصہ ہے۔ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو گھر والوں سے کہا، کیا تم لوگوں نے میرے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا؟ نہ بھیجا ہو تو بھیج دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جبرائیل مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان گزرا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ وضاحت: جائیداد کے وارث تو صرف رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی شدت سے تاکید بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حقدار قرار دے دیا جائے۔ پڑوسیوں میں زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث ہے، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری 2 پڑوسی ہے تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ ایک دوسرے کو بھیجنا چاہیے، اس سے آپس میں خلوص و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہدیہ کم ہو یا زیادہ، اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے اپنے پڑوسی کا خیال اپنی نعمتوں میں شریک کر کے کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔